السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کا مسئلہ گزشتہ 7 اشہر سے یعنی کہ 70 سالوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 باقاعدہ جنگوں اور سینکڑوں سرحدی جھڑپوں کا باعث بن چکا ہے۔ اس مسئلے نے آخر کیوں جنم لیا ہے اور کب جنم لیا؟ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اوراق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1846 میں انگریزوں سے ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں سے کیا، 75 لاکھ روپے ادا کر کے انگریزوں سے وادی کشمیر انگریزوں سے خرید لی۔ اور پھر چلتے چلتے 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی، لیکن جنگ آزادی ناکام ہو گئی۔ پھر اسی طرح آگے چلتے چلتے تقسیم ہندوستان کی تقسیم کا وقت آ گیا، اور تقسیم کا فارمولہ یہ طے ہوا کہ جو آبادی یعنی کہ مسلمان آبادی والے علاقے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور غیر مسلم آبادی والے علاقے وہ بھارت کا حصہ بنیں گے، اور یہ ریاستیں اپنا فیصلہ خود کریں گی۔ یعنی کشمیر کی ریاستی وہ اپنا فیصلہ خود کرے گی، حیدرآباد دکن کی ریاست اپنا فیصلہ خود کرے گی۔ اب کانگریسی لیڈروں اور مہاراجہ ہری سنگھ کے درمیان کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کے حوالے سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ کانگریسی لیڈر کہہ رہے تھے کہ اسے بھارت کا حصہ بننا چاہیے، اور اسی طرح مہاراجہ ہری سنگھ بھی اپنے مطالبات پیش کر رہا تھا۔ مذاکرات شروع تھے، اور ادھر سے تقسیم ہند بھی ہو رہی تھی۔ بھارت کا دعویٰ یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن پھر مہاراجہ ہری سنگھ کے بیٹے نے کچھ عرصے بعد بھارتی لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے اس معاہدے کی حتمی توثیق کو قبول نہیں کیا تھا، اور پاکستان نے بار بار بھارت کو یہ چیلنج کیا کہ آپ کا جو کشمیر پر مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ منظر عام پر لایا جائے، اور پاکستان کا بھارت کے ساتھ چیلنج کرنے کے باوجود وہ آج تک منظر عام پر نہیں لا سکا۔ اس کے بعد بھارت یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع ہو گیا کہ مہاراجہ نے کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا تھا، اور اسی ڈنڈورا پیٹنے کے ساتھ ساتھ بھارت نے اپنی افواج کشمیر میں اتار دی اور کشمیر پر قبضہ جما لیا۔ اب بھارت کا کشمیر پر قبضہ جمانے کے بعد آئیے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں رد عمل میں کیا کردار ادا کیا۔ تو دوستو، پاکستان نے بہت سارا کردار ادا کیا بھی، لیکن چند بڑی وجوہات، چند بڑی غلطیوں پر پاکستان کشمیر کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ان میں سے سب سے پہلی جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپوں کے دوران بھارتی فوج نے کشمیر خالی کر دیا تھا۔ چین پرزور انداز میں پاکستان سے مطالبہ کرتا رہا، اصرار بھی کرتا رہا کہ آپ کشمیر میں واک اوور کر لیں، آپ کو وہاں پر قبضہ مل جائے گا، آپ کو کشمیر آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا۔ لیکن ایوب خان جو اس وقت ڈکٹیٹرشپ کے عامر حکمران تھے، وہ امریکہ کی یقین دہانی سے دھوکہ کھا گئے۔ امریکہ نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ اس جنگ ہندوستان اور چین کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے، اس جنگ کے ختم ہوتے ہی بھارت پر امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور یہ مسئلہ حل کروا دے گا، کشمیر آپ کو واپس مل جائے گا۔ امریکہ کی یہ یقین دہانی آج تک دری کی دری رہ گئی، جس سے ہمیں کچھ فائدہ نہ ہوا، اور ہمارے ہاتھ سے کشمیر ایک بار دوبارہ نکل گیا۔ پھر دوبارہ 1965 میں کشمیر کی اندرونی صورتحال کو سمجھے بغیر اور اپنے لیے وہاں حالات سازگار اور موافق کیے بغیر، کشمیریوں کو ذہنی طور پر آمادہ کیے بغیر وہاں پاکستان نے اپنے کمانڈوز بھیج دیے۔ کشمیر میں ان کمانڈوز کو تعاون حاصل بالکل نہ ہوا۔ بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ چھیڑ کر پاکستانی افواج کو کشمیر سے پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر پاکستان کے پاس پلان بھی تھا ہی نہیں کہ تمام بارڈرز پر کھلی جنگ کی صورتحال میں اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ جنگ بندی امریکہ نے کروا دی۔ امریکہ نے تاشقند میں مذاکرات میں الجھا کر ایک بار پھر بھارت کو صاف بچ کر نکلنے پر موقع فراہم کر دیا، اور ہمارے ہاتھ سے ایک بار کشمیر پھر نکل گیا۔ آگے آئیے 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد پرویز مشرف نے صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ اب ہمارا کشمیر کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کشمیری عوام سڑکوں پر ہجوم کی صورت میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ برہان وانی ابھر کر سامنے آئے، بھارتی غاصبوں کے خلاف اچانک ایک نئے انداز سے جہاد شروع کر دیا تھا۔ جسمانی طور پر متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو بھڑکانے کی بڑی منظم کوششیں شروع کر دی تھی۔ بھارت نے برہان وانی کو شہید کر دیا تھا، لیکن شہید برہان وانی بھارت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ جب تحریک نے یہ صورت اختیار کی تو بھارتی حکومت کی طرف سے ایک ظلم و ستم کی داستان شروع ہو گئی۔
اس نے کشمیریوں پر وہ ظلم و ستم ڈھایا کہ کم از کم جدید دنیا میں اس کی مثال تک نہیں ملتی۔ بیلٹ گن استعمال کی گئی جس سے سینکڑوں کشمیری اندھے ہو گئے، بہت سو کی بینائی بری طرح متاثر ہوئی۔ بیلٹ گن کا سیسا کشمیریوں کے جسم میں داخل ہوتا رہا اور نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی رہیں۔ بھارت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر آگے چلتے ہوئے گزشتہ سال مودی سرکار نے کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے کا فیصلہ کر لیا اور تمام بین الاقوامی قوانین اور دو طرفہ معاہدوں کو پامال کر کے پاکستان کو کشمیر میں دعوت مبارزت دے ڈالی۔ اب جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے تو وہ بھارتی جبر کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ کشمیریوں میں موت کا خوف جاتا رہا، ظلم نے تحریک میں اور شدت پیدا کر دی تھی۔ اب ہر شہید کے تابوت کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور کشمیر کا اس وقت سب سے مقبول ترین نعرہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ بن چکا ہے۔ اب آئیے اس اہم ترین سوال کی طرف جو ہر پاکستانی سے متعلق ہے کہ پاکستان جو کہ کشمیر کا سفیر بھی کہلاتا ہے، بھارت کی اس للکار کے مقابلے میں اب تک کیا کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان کی جانب سے تاحال کون سا ٹھوس جوابی اقدام سامنے آیا کہ جس کی وجہ سے بھارت آج بھی کشمیر پر مکمل قبضہ کرنے سے قاصر ہے، آج بھی وہ ڈرتا ہے، منہ چھپا کر بھاگتا ہے؟ اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی طرف سے اب تک کیا کیا کردار رہا ہے، کتنی کتنی جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے، مکمل ویڈیو آپ کے سامنے لائی جائے گی، تمام حقائق آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ اس کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔